لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه إذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان ميزوهم فيميزون في كثب المسك والعنبر ثم يقول للملائكة أسمعوهم تسبيحي وتمجيدي فيسمعون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ترجمہ ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کے کان اور جن کی آنکھیں شیطان کے مزامیر یعنی گانے باجے سے ناچنے گانے سے جنہوں نے اپنے کان کو اور آنکھ کو محفوظ رکھا وہ لوگ کہاں ہیں. میزوہ اللہ فرمائیں گے کہ ان کو اس پورے مجمع میں محشر میں جدا کر دو، الگ تھلگ کر دو. فیمیزون فرشتے ان لوگوں کو جو دنیا میں گانا وانا نہیں سنا کرتے تھے، کسی رقص و سرور کی مجلس میں نہیں جایا کرتے تھے، فرشتے ان کو مشک اور عنبر کے ٹیلے پہ الگ تھلگ ایک جگہ بیٹھا دیں گے. ثم یقول للملائکہ پھر اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے اسمعوہم ان لوگوں کو میری تسبیح اور میری تمجید کے نغمے سناؤ. اللہ کیا فرمائیں گے فرشتوں کو کہ دنیا میں یہ لوگ گانا وانا نہیں سنتے تھے، ڈسکو مسکو سے دور رہتے تھے، جی ناچنے اور ڈانسنگ کی مجلس سے الگ تھلگ رہتے تھے، تو ان کی جزا ان کو یہ ہے کہ ان کو میری تسبیح اور تمجید کے نغمے فرشتے تم سناؤ. فَيَسْمَعُونَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ السَّامِعُونَ بِمِثْلِهَا قَطُّ تو فرشتے اللہ کی تسبیح و تمجید کے نغمے اتنی اچھی آواز میں سنائیں گے کہ پورے محشر میں کسی نے پہلے کبھی اس طرح کی آواز میں کوئی نغمہ نہیں سنا ہوا ہوگا. یہ تو تھی حدیث دوستو. اب آئیے تھوڑا قرآن پاک کی طرف. یہ جو ہمارا جسم ہے، پیشانی کے بال سے لے کے انگوٹھے کے ناخن تک، یہ پورا کا پورا مکمل ہمیں اور آپ کو اللہ پاک کی ایک امانت ملی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک امانت ہے. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے
اپنے وجود کے اوپر دلیل قائم کیا ہے آپ کے وجود سے. هو الذی جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. یہ آیت ہے یا کچھ اور ہے؟ جی آیت کریمہ ہے ماشاءاللہ. جی جی اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں ان السمع والابصار والافئدہ. جی ان السمع والبصر والفؤاد، کہ تمہارے سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت یہ سب اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، گفٹ دیا ہے. ان سب سے تم سے قیامت کے دن کل ذالک کان عنہ مسئولا، اللہ اس کا تم سے قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا کہ آنکھ سے تو نے کیا دیکھا، کان سے تو نے کیا سنا، اور سوچنے کی جو صلاحیت تھی تجھے اس سے تو نے کیا سوچا. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس سے سورج دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، پہاڑ دیکھتے، سمندر دیکھتے، درخت دیکھتے، بازار دیکھتے، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، منع نہیں ہے دیکھنا. ایک تو یہ ہے کہ کان سے جو پکارتا ہے مجھے کہتا ہے سمین اشراف میرا نام ہے، میں سن لیتا ہوں، اور پھر میں کوشش کرتا ہوں جس نے مجھے پکارا یا تو میں اس کو جواب دوں یا اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں، دیکھوں. اللہ یہ پوچھیں گے اچھا یہ بتا تو کہ آنکھ سے تو سب کو دیکھا کرتا تھا، لیکن سورج کی روشنی کو دیکھ کر کے کیا میری تجلی کی پر بھی تو نے دلیل قائم کیا کہ وہ رب ذوالجلال خود کتنی روشنی کا مالک ہوگا کہ جس نے سورج کے اندر اتنی روشنی ڈالی ہے وہ خود کتنی بڑی روشنی کا مالک ہوگا. جی مالک ہوگا نہیں ہوگا؟ جس نے اتنے سمندر کے اندر اتنی شدید موجوں کو اٹھایا وہ خود اپنی رحمت کی کتنی موجوں میں ہوگا. کبھی ایسا سوچا؟ جی کبھی ایسا سوچا؟ اللہ پوچھیں گے کہ تیرا نام لے کے تجھے پکارا جاتا تھا سمین اشرف، تو متوجہ ہو جاتا تھا کہ کون پکار رہا ہے. اگر جواب دے سکتے ہو تو دیتے تھے، ورنہ دیکھتے تھے کہ کوئی پکار رہا ہے. تو کیا میرے منادی نے ایک تو اذان میں پکارا تھا تو کبھی تو نے کھڑے ہو کر کے کبریائی کا جواب دیا تھا، اور کبھی میں نے رات کی تنہائیوں میں تجھے پکارا تھا بخاری کی روایت کے مطابق کہ حل من مستغفر فاغفر له، حل من مبتلا فوافی. جی حل من فلان حل من فلان. رات کو جب سب سو رہے تھے اور تیرا رب جی لا تأخذه سنة ولا نوم، اس رب ذوالجلال نے جب پوری دنیا سو گئی تھی تو تجھے پکارا تھا نہیں پکارا تھا کہ حل من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا مانگنے والا. تو تو کبھی زندگی میں بستر پر اللہ کے پکار کو سنا تھا تو نے؟ ارے بولو بھیا، یہ تقریر نہیں ہے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ایک کوشچن ہے. جی آج بیٹا یہ بات ہے، بخاری شریف کی روایت ہے اللہ پکارتے حل من مبتلا، ارے ہے کوئی پریشان، فوافی، کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں. ہم میں سے ہر شخص پریشانی دور کرنے کے لیے کہتا ہے مولوی صاحب مجھے دعا کرو دعا کرو. ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کی پریشانی دور کرے. جی لیکن اللہ جب پکارتے ہیں کہ میں آؤ تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہوں تو اس وقت کوئی جاتا ہے اللہ کے پاس؟ جو جگ گیا اٹھ گیا گویا کہ اس کے دل نے اللہ کے منادی کی صدا سن لی.
समझ रही मेरी बात? नहीं समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही तो बंद करूंगा 10। अरे भाई समझ में आ रही कुछ? आप और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह जाहिरी कान से हम अल्लाह अकबर की सदा को सुनते हैं, दिल की कान से रात की तन्हाइयों में बिस्तर पर 7 आसमान के ऊपर मेरा रब मुझे पुकारता है, उस सदा का भी हमें जवाब देना है। अरे बाबा जिंदगी में एक दफा तो दे दो। अरे अंगुली कटा के शहीद में तो नाम लिखा लो जी। इखवान यूसुफ ने कहा था अपने अब्बू को कि अब्बू गलती हो गई, मेरी मगफिरत कर दीजिए। तो क्या कहा था बाबा याकूब ने? बोलिए मौलाना लोग बोलिए। सौफ अस्तगफिरु लकुम, बेटो गलती हो गई, तुम मुझसे करो, अल्लाह पाक से मैं तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करूं। कुरान की आयत को देखना मौलाना लोग। तो उन्होंने उसी वक्त नकदन यदन बेयदीन दुआ नहीं कर दी। क्या आप तो सत्तार भाई दुआ कोई साबित कर सकता है मुझे? जो साबित कर देगा मैं उसको गुलामी लिख दूंगा। याकूब ने अपने बेटे से कहा सौफ अस्तगफिरु लकुम, हाँ मैं तुझसे गलती हो गई है, मैं तेरा बाबा हूं, मैं तेरे लिए दुआए मगफिरत करूंगा। उस वक्त नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखो दोस्तों, सात लम्हात कुछ वक्त होते हैं कि जिस वक्त में जो बात कही गई एकदम टारगेट में लग जाती है। ये एकदम टारगेट पे लगना समझ गए। सुबह में जौफिल लैल में एक सुल्स रात जब बाकी रह जाए तो गोया के आपकी दुआ और अल्लाह पाक की तरफ से इजाबत दोनों टारगेट में होती है। गोया कि आप आना चाहते हैं और रब्बे जुल जलाल ने दरवाजा खोला हुआ है। उस वक्त कोई भी नहीं जाता। इसी को गालिबन इकबाल ने कहा है, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं। इकबाल है लाहौरी, सुनो, हम तो माइल बकरम हैं। अल्लाह को कहा, अल्लाह की तरफ निस्बत है, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं। अल्लाह पुकार रहा है और हम सब गफलत से बिस्तर पे। बल्कि सबसे अच्छी नींद मौलाना इस्माइल साहब कब आती है? फजर की अजान से 1-2 घंटा पहले। अच्छी नींद उसी वक्त आती है। आती है नहीं बेटा खालिद? अच्छी नींद उसी वक्त आती है जब अल्लाह पुकारता है। तो इकबाल कहता है कि हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रो मंजिल ही नहीं। अल्लाह कहता है कि मैं किसको दूं हिदायत? कोई है ही नहीं। मैं तो दरवाजा खोले हुआ हूं, क्या हो ले लो, कोई लेने वाला ही नहीं। ये मगफिरत चाहिए तो ले लो, कर्ज की अदायगी करानी है तो करा लो, परेशानी और मुसीबत है तो उसको टलवा लो। ये 3 हदीस के अंदर अल्फाज आए, लेकिन कोई भी नहीं आता था। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर बंदा दुनिया में कान को गाना बाजा, जैसे अभी देखो अजीब क़यामत है, वल्लाह क़यामत है बेटा, सिर्फ ये बाकी रह गया, ये बाकी रह गया, ये समझ गए? अब पश्तू में मैं क्या सूर सूर ये रह गया है, बाकी ये अलामात सुगरा सब पूरी हो गई। मस्जिद में गाना बेटा है, मस्जिद में हर आदमी, देखो मोबाइल मेरे पास भी है, ये देखो पैसे हैं बड़े मियाँ। मैं आया हूं मस्जिद में तो आते ही मैंने सबसे पहले मोबाइल बंद किया, लेकिन बूढ़ा आदमी हूं मैं भूल जाता हूं। फिर दोबारा निकाल के मैंने देखा खुला हुआ तो नहीं है। अब एक मोबाइल बजता है पूरी मस्जिद के नमाजी की नमाज को। अरे एक खबीस तो वो है तो जिसको कुरान ने कहा है कि उस मलऊन इब्लीस पे लानत है, लेकिन ये नमाजी कौन नमाजी है जो गाना लगा करके लाता है और पूरे मस्जिद की नमाजी की नमाज को खराब करता है। हम इस पे लानत नहीं करते हैं, ये खुद अपने ऊपर क्या कहेगा ये खुद सोचे। मस्जिद में आएगा आदमी अल्लाह के पास, उसका मोबाइल खुला रहेगा, पूछो इनको। एक दफा मैंने बंद किया, आते ही अजान से 15 मिनट पहले मैं आया हूं, और फिर दोबारा बोला कर निकाल के देखा खुला हुआ तो नहीं, तो कहते हैं सच में आप बूढ़े हो गए। मैंने कहा हाँ सही बात, मैं बूढ़ा हो गया। हाँ सच्ची बात है जी।
تو قیامت نہیں آ گئی. حضور نے فرمایا کہ مزامیر گانا باجا مسجد سے باہر کے مسجد میں، بھائی جان بولیے تو مسجد میں کیا وقت آ گیا کہ مسجد میں گانا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور پھر نمازی اپنی نہیں سب کی نمازوں کو خراب کر رہا ہے. جی سب کی نمازوں کو خراب کر رہا ہے. یہ کیا بے التفاتی ہے. اچھا بابا، تو دیکھو آنکھ، کان اور دماغ، ان تینوں کا بطور خاص اللہ پاک کے نزدیک سوال ہوگا. اب اللہ پاک کہتے ہیں کہ جس نے کان کو گانے وانے سننے سے بچایا اور آنکھ کو ڈانس سے بچایا، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے محشر کے میدان میں کہ جن لوگوں نے ان دونوں کو بچایا ہوا ہے، میزوہم، ان کو ذرا چھانٹ دو، ان کو الگ کر دو، ان کو جدا کر دو، سیپریٹ کر دو. ان کو فرشتے میزوہم ان کو الگ کر دیں گے. کہاں؟ مشک اور عنبر کے ٹیلے پہ لے جا کر بیٹھا دیں گے. یہ لو مشک اور جب وہ بیٹھ جائیں گے تو اللہ کیا فرمائیں گے کہ اب ان کو میری تسبیح اور میرے تمجید کے نغمے سناؤ. کون سنائے گا؟ کون سنائے گا؟ لو ہائے ہائے، جنت بھی بڑے مزے کی ہوگی. شراب اللہ خود پلائیں گے. پچھلے ہفتے سنایا تھا نا میں نے آپ کو، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب خود ہی پلائے گا. لے بابا پی لے بیٹا، ہائے ہائے بڑا مزہ آئے گا، ہے نا. پینے سے زیادہ تو مزہ لینے میں آئے گا یار. ہے اللہ پاک دیں گے نا، خالق کائنات، رب ذوالجلال، سبع سماوات کا مالک، وہ کہے گا لو پی لو. تو شراب لیں گے یا ہم اللہ کو لیں گے؟ ہم تو اللہ کو لیں گے. ہیں وہ بھی لیں گے، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز لیں گے، لیکن پہلے ہم اللہ کو لیں گے. اور اللہ کہتے بھی ہیں کہ ہم پہلے تم کو ہم دیں گے، اپنی ذات دیں گے. ارجعی الی ربکی، ارجعی. دیکھو قرآن خود کہتا ہے، خالق قرآن نہیں ہوتا تو کوئی نہیں مانتا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی. اپنے رب سے پہلے مل لو صوفی صاحب. ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہاتھوں پہ ہلائیے مت. اب اللہ کہتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت بعد میں. ہم لوگ سب دعا مانگ کے اللہ جنت 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 لے لے. اللہ کہتے ہیں میں تم کو خود ملوں گا پہلے، اور اپنے مہر لگاؤں گا کہ تو میرا ہے، اپنی کمپنی کا اسٹامپ لگاؤں گا، پھر سپلائی کروں گا جنت میں، تاکہ پتہ بھی رہے جنت میں یہ میرا مال ہے. جنت صوفی صاحب بعد میں آئی. ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت لاسٹ میں. تو اللہ کہتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ. اور سنو، یہ تو ہوا پینے کے لیے، اور سننے کے لیے تم نے سن لیا. اور ڈانس کی جگہ کیا ہوگا؟ جی سنو ایسے نہیں. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. ایسی حیا والی مجسم حیا کا پیکر، وہ نہیں کہ سرما لگا لیا سب کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے قتل کر رہی ہے. دے کچھ نہیں رہی ہے صوفی صاحب کو، دے کچھ نہیں رہی ہے، بس آنکھ میں سرما لگا کے ایمان کو قتل کر رہی ہے. جی اللہ کہتے ہیں قاصرات الطرف، وہ اپنے مرد کے سوا کسی سے آنکھ بھی نہیں ٹکرائے گی. اللہ دے نہ دے ایک دفعہ ہم کو، انشاءاللہ ضرور دیں گے یار، مایوس مت ہو. اور سنو کیا کہتے ہیں اللہ پاک، کیا کہتے ہیں؟ حور مقصورات فی الخیام.
لے فیہن خیرات الحسان، اللہ اکبر، خیرات، فیہن خیرات الحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ دو جنت کے ساتھ ہے، اب وہ ایک جنت کے ساتھ ہے، پہلی آیت جو پڑھی وہ ایک جنت کے ساتھ ہے اور یہ دو جنت کے ساتھ ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے مولوی صاحب کو متشابہ لگ گیا؟ ہاں متشابہ لگ جاتا ہے لیکن یہاں پر نہیں لگا ہے نا بیٹا، وہ ایک جنت کے ساتھ ہے نا، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، یہ ایک جنت کے ساتھ ہے، اور جہاں ہے ومن دونہما جنتان کے بعد کیا ہے، فیہن خیرات الحسان، خیرات، اللہ اکبر، تو خیرات، جتنی تم خوبیاں تصور کر سکتے ہو، جتنا تم اپنے تصور کے دماغ میں حسن و کمال، جمال و جلال جی اس کے اندر تصور کر سکتے ہو، سبک رفتاری، وہ سب کا سب لفظ خیرات میں ہے، اور حسن و جمال کی لائن سے جتنا تم تصور کر سکتے ہو وہ حسان میں داخل ہے۔ خیرات اور حسان دو لفظ کہا نا بیٹا اللہ نے قرآن میں، جی تو اللہ کہتے وہ دوں گا، تو تم کو یہاں کا جس کو پسند یا وہاں کا، وہاں کا پسند، تو آج سے تو گڑبڑ نہیں نہ کرو گے، یہ نہیں کہو گے مولوی صاحب جی نہیں لگ رہا تھا تو تھوڑا سا غم کو غلط کرنے کے لیے جی بہلا رہا تھا، یہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ سنو، گانا سانا سننے سے کبھی دل مجیب بھائی نہیں جی قرار پکڑتا، کیوں؟ ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا فرمایا معلوم ہے؟ الغنا ينبت النفاق، جتنا زیادہ سنو گے اتنی بے چینی بڑھے گی۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ خاتم النبیین، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، مقام محمود کے لاڈلے کا فتویٰ ہے کہ جتنا سنو گے اتنی بے چینی بڑھے گی، اتنا قرار ختم ہوگا، اتنی اداسی آئے گی، حرام لذتوں سے کبھی دل کو راحت نہیں ہوتی، حرام لذتوں سے کبھی دل کو راحت نہیں ہوتی، دل کو تو راحت اسی سے ہوتی ہے جو دل کا خالق ہے، دل کا جو خالق ہے نا، راحت دل کو اسی سے ہوتی ہے۔ اچھا بابا بس کر دے، وہ ایک جگہ مجھے جانا ہے یار، بس ٹائم بھی ہو گیا میرے ساتھ ہے، چلو 22 منٹ ہو گئے، اللہ تعالی ہم کو آپ کو نیکی دے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یا اللہ قبول کر لیجئے، تمام پریشانیوں کو دور کر دیجئے، دین پر چلنا آسان کر دیجئے، یا اللہ محض اپنے فضل سے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ مجھے پتھر والی مسجد میں شاید کسی ہمارے دوست کا بیٹے کا نکاح ہے تو اس میں مجھے شرکت کرنی، میں نے کہا درس ناگا نہیں کروں گا، پہلے سے ہوتا تو اعلان کر دیتا تھا، اس سے میں بھی جاؤں گا، مسافہ آج مت کیجیے، کل اگلے جمعہ کو کر لیجیے گا۔ چلو بھائی چلو جلدی نکال لیجیے، کتاب کسی کو مت دیکھو۔